جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، وہ جھولا اٹھائے جہنم میں جائے۔ جو تقریر سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے، اب ہم گزارش کریں گے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ مائک کی سیٹی بند رکھیں۔ اس کے بعد تیار رہیں محمد ارسلان، محمد انس آگے آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے حضور کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے دوستوں، حضور کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے، آپ کی سیرت کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا اگر سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہمارے مثال مصر کی بڑھیا کی طرح ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے صرف ایک روئے کی گٹھی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا بھی تھا اے اماں تیرے روئے کی گٹھی سے یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، ان خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے بھائیوں، نبی کا درجہ کتنا بلند ہے، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گان میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پہ ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، محمد کے ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، حتیٰ کہ نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی سجدہ میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کے ایک ادا پر قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر میں نے تیری ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کو تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کر دیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان کوئی ولی کوئی کتب آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے جو تیرے صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی نبی قوم کے لیے آیا، کوئی نبی علاقے کے لیے آیا، کوئی نبی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی نبی معجزہ کے لیے آیا، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی زمین کا نبی، آسمان کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شہر و حجر کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ میرے بھائیوں، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن نے کہا فَوَفَجَرَتْ مِنْ عُدْرَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری 12 پانی کے چشمے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔
میرے بھائیوں پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے پہاڑی سے نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے پہاڑی سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال ہمارے پیغمبر نے دنیا کو دکھایا کہ ہمارے نبی حدیبیہ کے موقع موجود ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آقا نے دو ہاتھ ڈالے، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انوار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ انوار عالم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شاعر کہتا ہے نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسی نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے۔ میرے دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفوں پر اس بات کا اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کی کسی خطے، کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جب دس شمار مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، موت ناقابل تبدیل حقیقت ہے، موت نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس مرد پائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خواب ملا کر رکھ دے گی، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت کا آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس طرح میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سب کو آئے گی۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، بوڑھاپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، یا رب چلنے نہ دیا پیدل بار گناہ نے مجھ کو، اس لیے
کندھوں پہ اس لیے کندھوں پہ سوار ہو کر آیا ہوں. واخر دعوانا بہت کو ماشاءاللہ.